سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ عالمین عربی کا لفظ ہے اور جمع ہے عالم کی، عالم کی جمع ہے عالمین، اور خدا کے بے شمار عالم ہیں۔ اللہ تعالی کے انگنت عالم ہیں۔ زمین کا عالم الگ ہے، آسمان کا عالم الگ ہے، چاند کا عالم الگ ہے، سورج کا عالم الگ ہے، سمندر کا عالم الگ ہے۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو کے مطابق خدا تعالی کی مخلوقات کے جتنے عالم ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور خدا تعالی نے اپنی ربوبیت کی نسبت ایک دوسری آیہ کریمہ میں سورہ فاتحہ کی ابتدا میں یوں فرمائی ہے: الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں ہیں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ گویا خدا تعالی نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ گویا خدا فرما رہا ہے کہ محبوب میں رب العالمین ہوں اور تو رحمت للعالمین ہے۔ عالمین میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا جمع ہے عالم کی، اور خدا کے بے شمار عالم ہیں۔ پروردگار عالم جل مشروع و تعالی سارے عالموں کا رب ہے۔ زمین والوں کا وہ رب، آسمان والوں کا وہی رب، سمندر کی مخلوق کا وہی رب، بری و بحری خلائی مخلوق کا وہی رب، ذرہ ذرہ کائنات کا اس کا مربوب ہے، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ رب، کافروں کا وہ رب، اب غرض تمام کائنات کا وہ رب ہے۔ خدا تعالیٰ کی ربوبیت عام ہے، اور اس آیہ شریفہ کے مطابق جس طرح خدا کی ربوبیت عام ہے، حضور کی رحمت بھی عام ہے۔ اور یہ حدیث قدسی جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں، حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمت نے مکتوبات شریف میں یہ درج فرمائی ہے۔ ایک تو میں نے رات کو سنائی تھی، یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمت نے مکتوبات شریف میں لکھی ہے۔ خدا حضور سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ لولاکا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی میں ظاہر نہ کرتا۔ میری ربوبیت کا اظہار مشکل تھا بجز تیرے وجود کے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو خدا کی ربوبیت کا اظہار کیوں نہ ہوتا؟ تو یاد رکھیے، پروردگار عالم جل مشروع تعالی نے قرآن پاک میں ماں باپ کو اولاد کا رب فرمایا، کما ربیانی صغیرہ، قرآن پاک کے یہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو، اور یوں کہا کرو ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ میری ماں میرے باپ پر رحم فرما، انہوں نے میری بچپن میں ربوبیت کی ہے۔ تو ماں اور باپ کو خدا نے قرآن پاک میں رب فرمایا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، حقیقی رب تو وہ ہے۔ ماں اور باپ ایک وسیلہ ہے خدا کی ربوبیت کا۔ تو ماں بچے کے لیے پرورش کنندہ ہوتی ہے، رب ہے قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق۔ لیکن دیکھیے، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، ماں کی پرورش سے ابھی وہ مستفید نہیں ہوا، وہ ماں کے شکم میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ماں کی ربوبیت سے اس بچے کو فائدہ اٹھانے کے لیے اس بچے کا دنیا میں آنا بعد میں ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے خدا تعالیٰ ماں کی چھاتی میں، ماں کے سینے میں
اس بچے کے لیے رحم اور پیار اور رحمت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ماں کی چھاتی میں رحمت نہ ہو، بچے کے لیے پیار نہ ہو، بچے کے لیے رحم نہ ہو، تو آپ اندازہ کیجئے کہ بچہ رو رو کے تڑپ تڑپ کے ساری رات بے چین ہو کے گزار دے، ماں نہ اپنی آنکھ کھولے نہ اسے دودھ پلائے۔ لیکن ماں کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے چین کو قربان کر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ رات کو سردیوں کا موسم ہو، بچہ پیشاب کر دے، وہ اپنی راحت کو قربان کر کے گیلی جگہ خود لیٹے گی اور خشک جگہ بچے کو لٹائے گی۔ یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر ماں کی چھاتی میں رحمت نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں کبھی بچے کی پرورش نہیں کر سکتی۔ پہلے رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ ماں کی چھاتی میں رحمت ہے تو ماں کی ربوبیت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اگر ماں کی چھاتی میں رحمت نہ ہوتی تو ماں کبھی اپنے بچے کے لیے رب نہ بنتی۔ تو خدا فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، مجھے جہان کی پرورش کرنا ہے، جہان کو پالنا ہے، لیکن اس ربوبیت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ میری ربوبیت سے پہلے میری رحمت کا وجود ہو۔ جب تک رحمت للعالمین دنیا میں نہ آئیں گے میں رب العالمین ظاہر نہ ہو سکوں گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے پہلے حضور کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی مجدد صاحب نے مکتوبہ شریف میں حدیث درج فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے، ہر شے سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، میرے نور کو پیدا کیا۔ اور دیکھیے میں کوئی بات ایسی نہ کہوں گا نہ سناؤں گا جو میں نے خود پڑھی نہ ہو، کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اور ہمارا ایمان ہے جو خدا اور خدا کا رسول فرمائے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت روح بیان میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کی تفسیر میں یہ حدیث درج فرماتے کہ ایک بار جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ میری عمر بڑی لمبی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک ہر نبی پر میں وحی لے کے آتا رہا، اور خدا تعالیٰ نے یہ خدمت میرے سپرد کر رکھی ہے، ہر نبی کی میں نے زیارت کی ہے، ہر نبی پر وحی لے کے میں آتا رہا ہوں۔ اور امام خازن علیہ رحمت نے اپنے نبی کی شان سنو، تفسیر خازن میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام پر حضرت جبریل نے 13 مرتبہ وحی لے کر اترے، 13 مرتبہ۔ نوح علیہ السلام پر 40 مرتبہ وحی لے کر اترے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی 40 مرتبہ وحی لے کر اترے، عیسیٰ علیہ السلام پر 25 مرتبہ وحی لے کر اترے، کسی پیغمبر پر 2 مرتبہ وحی لے کر اترے، زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ حضرت نوح پر وحی نازل ہوئی، اور 25 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ہمارے حضور پر وحی لے کر جبریل 24,000 مرتبہ آئے۔ امام خازن نے لکھا ہے 24,000 مرتبہ حضور پر وحی لے کے آئے، یہ ہمارے حضور کی شان ہے۔ حضرت جبریل امین یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ میری عمر بڑی لمبی ہے، ہر نبی پر میں وحی لے کے آتا رہا، تو ہمارے حضور علیہ السلام وہ ہے کہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، اور میں خود نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یہ میرے غلاموں آپ مصلی پر کھڑے ہونے لگے، حضور علیہ السلام فرمایا صفے سیدھی کر کے کھڑے ہونا اور صفے تیری مت کیا کرو، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں مصلی پر یہ مت سمجھنا کہ میں سامنے ہی دیکھتا ہوں، حضور نے فرمایا واللہ انی ارا ما لا ترون، انی ارا من بین یدیا کما ارا من بین خلفی۔ حضور فرماتے ہیں کہ سن لو اور یقین کرو میرے اس ارشاد پر، مجھے اللہ نے وہ نظر دی ہے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم میری نظروں میں ہوتے، صفیں اپنی ٹیڑھی نہ رکھا کرو، سیدھی رکھا کرو۔ حضور علیہ اور حدیث کے لفظ ہے انی ارا رکوعکم وسجودکم وخشوعکم، تمہارے رکوعوں کو میں دیکھتا ہوں، تمہارے سجدوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کے خضوعوں کو میں دیکھتا ہوں۔
یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ تو نبی کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے۔ جبریل یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں بڑی لمبی عمر پا کے آیا، حضور علیہ السلام کے پاس حاضر جب ہوئے جبریل، تو سرکار نے فرمایا جبریل مجھے ایک بات بتا، یہ روح البیان میں حدیث موجود ہے کہ تمہیں جب خدا نے پیدا کیا تو تجھے کوئی عجیب چیز نظر آئی ہو، تم نے کوئی عجیب شے دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی حضور جب مجھے خدا نے پیدا کیا تو مجھے ایک عرش پر نورانی تارا نظر آیا، ایک نورانی تارے کو میں نے دیکھا، بڑا چمکدار تارا، بڑا منور تارا، بڑا روشن تارا، بڑا نورانی تارا۔ میں نے اسے 70,000 سال چمکتے ہوئے دیکھا، 70,000 سال اسے چمکتے ہوئے دیکھا، 70,000 سال اس تارے کو میں نے چمکتے ہوئے دیکھا، پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر 70,000 سال کے بعد مجھے پھر وہ ستارہ نظر آیا، پھر میں نے اسے 70,000 سال یا رسول اللہ پھر چمکتے ہوئے دیکھا۔ تو حضور ساتھ ہی کہنے لگے حضور میری اتنی لمبی عمر ہے۔ سرکار نے فرمایا تو اے جبریل تمہیں یہ علم ہے کہ وہ تارا کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا وہ نورانی تارا میں تھا، میں تھا۔ تم سوچتے آ رہے ہو کہ میری عمر بڑی لمبی ہے، جبریل میں تم سے بھی پہلے پیدا کیا گیا تھا، میں تم سے بھی پہلے کا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے سے پہلے مخلوق، کیوں؟ اگر حضور پیدا نہ ہوتے، سرکار کا وجود باوجود اللہ پیدا نہ فرماتا تو خدا تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت وہ فرماتے ہیں تیرا قد مبارک، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، ڈالی تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، تجھے بو کر بنا اللہ نے رحمت کی ڈالی ہے۔ حضور کے وجود باوجود سے اللہ نے کائنات کو شروع فرمایا۔ اور علماء نے ایک بات بھی لکھی ہے، شجر نبوت، نبوت کا درخت حضور کے وجود ہی سے شروع ہوا اور حضور ہی کے وجود پر ختم ہوا۔ آپ ایک کھجور کا درخت بونا چاہیں، کھجور کی گٹھلی زمین میں بوتے، اس کا پودا نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے اور شاخیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھل بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ نے کھجور پک گئی، کھجور کا پھل توڑا، منہ میں ڈالا، جب کھجور کھا چکے تو منہ میں کچھ اٹکا، آپ نے جو دیکھا تو وہی گٹھلی تھی جو آپ نے بوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ درخت کی ابتدا بھی گٹھلی ہے اور اس کی انتہا بھی گٹھلی ہے۔ حضور علیہ السلام کا وجود باوجود وہ وجود باوجود ہے کہ درخت نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہوئی، انتہا بھی حضور پر ہوئی۔ حضور نبوت کے درخت کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ حضور سے پہلے کوئی نبی نہ تھا، حضور کے بعد بھی قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ ابتدا بھی آپ سے ہوئی، انتہا بھی آپ پر ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بس مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ سرکار سراپا رحمت، سر انور سے لے کے پائے مبارک تک حضور علیہ السلام رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، تمام کائنات پر رحمت کا میم برس گیا۔ کافروں نے قرآن پاک میں آتا ہے خدا سے یہ خود کہا، کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ تیرا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ، تو ہم پر پتھر برسا، تو ہمارا بیڑا غرق کر دے۔ یہ کافروں نے خدا سے خود عذاب طلب کیا کہ فامطر علینا حجارۃ من السماء،
ہم پر پتھر برسا آسمان سے، اب اتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود عذاب مانگا کافروں نے۔ خدا وہی ہے کہ جس نے طوفان نوح میں قوم نوح کو غرق کر دیا، خدا وہی ہے جس نے قوم لوط کو تہوالا کر کے تباہ کر دیا، خدا وہی ہے جس نے پہلی امتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ کافر خود عذاب طلب کر رہے ہیں، پر خدا نے جواب کیا دیا؟ قرآن پاک ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ یہ خود اپنی زبان سے عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن اے محبوب اگرچہ یہ خود عذاب مانگتے ہیں پر میں ان پر عذاب کبھی نہ کروں گا، کیوں کہ تو ان میں موجود ہے، تیرے ہوتے ہوئے میں ان کے مانگنے پر بھی ان پر عذاب نہیں نازل کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت عامہ سے کافروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ حضور علیہ السلام میدان طائف، شہر طائف ہے، طائف کے بازار میں حضور علیہ السلام تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں خدا کے عذاب سے بچ جاؤ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور یہ پتھر ہیں، بت ہیں۔ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ لوگوں نے حضور کو پتھر مارنے شروع کیے، حضور پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، حضور علیہ السلام کو ایذائیں دینا شروع کر دی، حضور علیہ السلام کو چاروں طرف سے پتھر آپ پر برس رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کا حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے نالین شریفین مبارک جوڑا خون مبارک سے تر ہو گیا، اتنے ان بے دینوں نے حضور پر ظلم کیے، پتھر مارے، سینہ اقدس بھی زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ حضور کے سینہ انور سے خون بہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام قوم کی یہ حالت دیکھ کے طائف کے بازار میں ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے اور سوچ رہے ہیں حضور کہ میں انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، یہ کیسے بیوقوف ہیں، یہ کیسے نادان ہیں۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے سر انور جھکایا، خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیکھا، جبریل کو بلایا، اے جبریل میرے محبوب کو لوگوں نے بڑا ستایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان پر عذاب نازل کروں، لیکن جب تک میرا محبوب نہ کہے ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، تو اسی وقت میرے محبوب کے پاس جا اور اس سے جا کے پوچھ کہ یا رسول اللہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ انہوں نے آپ کو بڑی ایذائیں دی، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کیا، آپ اگر ارشاد فرمائیں تو ان پر میں عذاب نازل کروں۔ جبریل امین حاضر ہوئے سرکار دو عالم کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ خدا تعالیٰ بڑا غصے میں ہے اور وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پر عذاب بھیج دوں، انہیں نیست و نابود کر دوں، انہیں غرق کر دوں، تباہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دعا مانگیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے سر انور اٹھایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ حضور فرمانے لگے جبریل میں اس لیے نہیں آیا کہ ان پر عذاب کے لیے دعائیں مانگوں اور ان کا بیڑا غرق کرا دوں، اے جبریل خدا سے جا کے میری طرف سے یہ کہہ دو کہ اے مولا میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کا بیڑا غرق کر دے، خدا بنداؤ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کی بستیاں الٹ دے، میری خواہش یہ ہے ان کی دلوں کی بستیاں الٹ دے، یہ مجھے پہچان لیں کہ میں کون ہوں۔ میری دعا یہ ہے صدقے جائیں حضور کی رحمت کے کہ ان دشمنوں کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور یہ میں اپنے مختصر سے وقت میں یہ بتا دوں آپ کو مسلمانوں
جب تک ہم حضور کی رحمت سے مستفید نہ ہوں گے، حضور کی تعلیمات رحمت سے جب تک ہم استفادہ نہ کریں گے، اس وقت تک ہم بام ترقی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم پر جتنے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور دنیا میں ہم تختہ مشق و ستم بنے ہوئے ہیں، اس کا باعث یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات رحمت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ وہ لوگ کہ جو مٹھی بھر تھے، تھوڑے تھے، لیکن حضور کی تعلیم رحمت کو انہوں نے اپنا رکھا تھا، حضور کا دامن ان کے ہاتھ میں تھا، تھوڑے ہونے کے باوجود اکثریت پر غالب آ گئے۔ میدان بدر میں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ، پہلی لڑائی، پہلا جہاد، پہلی جنگ اسلام و کفر میں میدان بدر میں ہوئی۔ میدان بدر میں ابو جہل سپہ سالار ہے اپنی افواج کا، اور سامان حرب ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تیر ہیں، ان کے پاس تفنگ ہیں، ان کے پاس سامان لڑائی مکمل موجود ہے، اور تقریباً 1000 کے قریب فوج بھی ہے کافروں کی۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، حدیث میں آتا 313 کی تعداد ہے، اور ان کے پاس سامان حرب کی کیا ہے، لڑائی کا سامان کیا ہے، 313 کی تعداد، اور 17 تاریخ رمضان شریف کی، اور روزہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ روزے سے تھے۔ صدقے جائیں سرور عالم کی تعلیم رحمت پر، دنیا کی ہسٹریاں پر جائیے، بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، اور کوئی سپہ سالار اپنی فوجوں کو چائے اور بسکٹ کھلا کے فوجوں کو لڑائے، کوئی سپہ سالار، کوئی جرنیل اپنی فوجوں کو شراب پلا کے دشمنوں سے لڑائے، کوئی جرنیل اپنی فوجوں کو کچھ اور کھلا کے دشمنوں سے لڑائے، لیکن آپ دنیا میں کوئی ایسا جرنیل دکھاؤ کہ جس نے اپنی فوجوں سے روزہ رکھوا کے دشمنوں سے لڑایا۔ وہ حضور ہیں کہ فوج سے روزہ رکھوا کے کافروں سے جہاد کرایا۔ صحابہ کرام روزے سے میدان جہاد میں 313 کی تعداد ہے، کافروں کی تعداد زیادہ، ان کے پاس لڑائی کا سامان زیادہ، اور مسلمانوں کے پاس لڑائی کا سامان کیا ہے؟ حفیظ نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں تھین کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان اتنا مختصر اور ارادے اتنے بلند، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضور علیہ السلام پر اعتماد تھا، حضور کا دامن ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کو حدیث کے لفظ سنو کہ رات کا وقت ہے، صبح کافروں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہونے والی ہے، ادھر کافر شرابیں پی پی کے اپنے خیموں میں سو رہے ہیں، اور ادھر مسلمان نماز پڑھ کے اللہ اللہ کر کے اور اپنے خیموں میں آرام فرما ہے۔ صرف حضور علیہ السلام جاگ رہے ہیں یا صدیق اکبر جاگ رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، اور سجدے میں رو رو کے خدا سے فرما رہے ہیں، حضور عرض کر رہے ہیں، یا اللہ صبح مسلمانوں کی اور کافروں کی پہلی جنگ ہے۔ حضور علیہ السلام کے کلمات سنیے، حضور اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ اگر یہ میرے 313 مسلمان کل شکست کھا گئے، اگر یہ ہار گئے اور کافر جیت گئے، حضور کے لفظ، تو یا اللہ یاد رکھنا انک لن تعبد بعد ذالک، خداوندو اگر یہ میرے 313 مسلمان کل شکست کھا گئے تو خداوندہ قیامت تک تجھے خدا کوئی نہ کہے گا، تجھے خدا کوئی نہ کہے گا۔ فوراً جبریل امین آئے، اترے اور آ کے عرض کی، خدا فرماتا ہے محبوب سجدے سے اپنا سر اٹھا، ان صحابہ کا دامن کے ہاتھوں میں تیرا دامن ہے، فتح و نصرت ان کے قدم چومیں گے۔
مسلمانوں، حضور کا دامن، حضور کی تعلیم رحمت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہو. ہماری تمام مشکلات کا حل حضور کی تعلیم رحمت ہے. دیکھیے اللہ اکبر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم رحمت، حضور کا قانون رحمت ہر چھوٹے بڑے کے لیے مساوی برابر ہے. حضور علیہ السلام کی رحمت کا زور آپ کو دکھاؤں. یہ مسجد جو ہے، مسجد میں پہلی صف میں ایک غریب آدمی جسے آپ اپنی نظروں میں بڑا حقیر سمجھتے، جسے آپ کوئی مقام عزت نہیں دیتے، وہ غریب آدمی مسجد میں پہلے آ کے پہلی صف پر بیٹھ جاتا ہے. بادشاہ وقت، حاکم وقت دیر سے آتا ہے، اسے دوسری صف میں جگہ ملتی ہے عین اس غریب آدمی کی پیٹھ کے پیچھے. تو حضور کی تعلیم شریعت مصطفی بادشاہ سے یہ کہے گی کہ حاکم وقت تیری حکومت مسجد سے باہر، مسجد کے اندر تیری حکومت نہیں. تو اس غریب آدمی کو اٹھا کے یہاں تو نہیں بیٹھ سکتا، جہاں تجھے جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ. چنانچہ آپ تصور میں یہ چیز لائیے، نقشہ اپنے ذہن میں لائیے کہ اگلی صف میں غریب آدمی بیٹھا ہے، عین اس کی پشت کے پیچھے حاکم وقت کو جگہ ملتی ہے، بادشاہ کو جگہ ملتی ہے. وہ پچھلے آپ کی جان قبض کروں. فرمایا جبریل حضرت خلیل نے جا کے اللہ سے میری یہ بات کہہ دے، تو نے یا اللہ مجھے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا ہے، کہ کبھی دوست کی جان بھی نکالتے ہیں. یہ جان نکالنے کے لیے یہ ملک الموت کو تو نے بھیج دیا ہے. ملک الموت الٹے پاؤں خدا کے پاس گیا کہ یا اللہ تیرا دوست تو یہ فرما رہا ہے کہ دوست بنا کے دوست کی جان نکالنے کے لیے تو نے ملک الموت کو بھیج دیا ہے. خدا نے فرمایا تم میرا جا کے پیغام میرے دوست کو دو کہ اے میرے خلیل، دوست اگر دوست کو بلائے کبھی دوست نہ بھی کرتے ہیں. ہم تمہیں بلا رہے ہیں. جس وقت ملک الموت نے آ کے پیغام دیا تو آپ وقت میں آگے کہنے لگے ملک الموت جتنی بھی جلدی ہو مجھے فوراً خدا کے پاس لے چل. الغرض یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اختیار دیتا ہے کہ اگر اور رہنا ہے تو رہ لو، اور میں اور آپ ہماری شان یہ ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھتا کہ رہنا ہے تو رہ لو، آنا ہے تو آؤ. اللہ کو پتا ہے کہ اگر ان سے میں نے پوچھا تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں رہنے دیجیے، ہمیں یہی رہنے دے. ہم سے نہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا. تو خدا تعالیٰ حضور علیہ السلام مرض وصال شریف میں ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ فرماتے ہیں، صحابہ کرام سامنے حاضر ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی کا قرض نہیں گر ادا ہوا، اٹھ کے ابھی وہ کہہ دے کہ میں ہوں کھڑا ہوا. حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، اب میں دنیا سے تشریف لے جانے والا ہوں. میں نے اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اٹھ کے بولے تاکہ میں قرض چکا کے جاؤں، یا میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو، کسی پر میں نے ظلم کیا ہو، معاذ اللہ. حضور ان چیزوں سے پاک تھے. ہمیں تعلیم دی حضور نے کہ ظالم ہو کے مت مرنا، مقروض ہو کے مت مرنا. حضور نے فرمایا میں نے اگر کسی پر زیادتی کی ہو تو میں زیادتی کا بدلہ دینے کو بھی تیار ہوں، اور میں نے اگر کسی کا قرض دینا ہو تو قرض خواہ اٹھے قرض دینے کو میں تیار ہوں. مجھ سے کسی کا قرض نہیں گر ادا ہوا، اٹھ کر ابھی وہ کہہ دے کہ میں ہوں کھڑا ہوا. اب عزم آخرت کا ہے میں نے کیا ہوا، لینا ہے مجھ سے جو بھی کسی نے ابھی بولو. مجھ سے کسی نے اگر کچھ لینا ہے تو ابھی لے لو، میں دنیا سے جانے والا ہوں. حضور کا مقصد یہ تھا، ہمیں تعلیم یہ دی خبردار میرے غلاموں مقروض ہو کے مت مرنا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اگر جائز ضرورت پڑے اپنے مسلمان بھائی سے قرض لے لو، قرض حسنا. اور قرض حسنا کا معنی یہ ہے کہ وقت پر وعدے کے مطابق واپس لوٹا دو. اور تم نے قرض حسنا کا ترجمہ یہ کر رکھا ہے کہ جب دینے والا مانگے تو ہنس دینا. اچھا تم نے قرض حسنا کا یہ معنی بنا رکھا ہے نا. قرض حسنا یہ ہے کہ وقت پر ادا کر دو. مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. حضور نے فرمایا مجھ سے کسی نے قرض لینا ہے تو لے لو،
کسی پر میں نے زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور جدائی کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے یا قرض لینا ہے تو اٹھو۔ ایک صحابی جن کا نام عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک کونے سے اٹھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، تو روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں فلاں میدان جہاد میں میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا تو میں ذرا صف سے پیچھے نکلا، آپ نے اپنی سوٹی مبارک سے، عصائے مبارک سے میری پیٹھ میں ٹھوکر لگا کے مجھے صف کے اندر کیا تھا، میری پیٹھ پر آپ نے اپنی سوٹی سے ٹھوکر لگائی تھی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو مجھ سے بدلہ لینا چاہے وہ بدلہ لے لے۔ حضور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح آپ کی پشت ہو، میرے ہاتھ میں وہی سوٹی ہو، اتنی ٹھوکر میں بھی لگاؤں گا، بدلہ پورا لوں گا۔ جس وقت خود بھی رو رہے ہیں، جس وقت عکاشہ نے یہ کہا میں آپ کی پیٹھ پر اتنی ٹھوکر اسی سوٹی سے لگا کے بدلہ لینا چاہتا ہوں، صدیق اکبر اٹھے اور فرمانے لگے او عکاشہ میرا سر حاضر ہے، حضور سے کچھ نہ کہو، حضور کی طبیعت ناساز ہے، مجھ سے بدلہ لے لو، میری چمڑی ادھیڑ لو۔ مولا علی اٹھے میرا سر لے لو، حضور سے کچھ نہ کہو۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے مجھ سے بدلہ لے لو، حضور سے کچھ نہ کہو۔ عکاشہ نے کہا نہیں میں نے تو بدلہ حضور سے لینا ہے۔ حضور ممبر سے نیچے اترے، ہاں فرمایا صدیق تو بھی بیٹھ جا، اے عمر تو بھی بیٹھ جا، اے علی تو بھی بیٹھ جا، میں جانوں اور میرا قرض خواہ جانے۔ عکاشہ سے کہا کہ آگے آ جاؤ۔ عکاشہ کو بلایا، خدا نے کہا جبریل آسمان کے دروازے کھول دے، فرشتوں دیکھو میرے محبوب کی رحمت، میرے محبوب کا درس، میرے محبوب کا سبق، میرے محبوب نے یہ اپنی امت کو سبق سکھلایا ہے۔ ساری کائنات کا حاکم ہوں، ساری کائنات کا رسول ہوں، لیکن ایک ادنا امتی کو بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، عکاشہ سے کہا یہ وہ سوٹی ہے اور یہ میری پیٹھ ہے، اتنی ٹھوکر لگا کے بدلہ اتار لو۔ عکاشہ رو رہے ہیں، سوٹی پکڑ کے تو عرض کرتے ہیں حضور جس وقت آپ نے سوٹی کی ٹھوکر لگائی تھی میری پیٹھ ننگی تھی، آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں، کرتا مبارک بھی اتاریے۔ حضور نے کرتا مبارک بھی اتارا، فرشتوں میں بھی نعرہ تکبیر بلند ہوا، فرشتوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، ساری کائنات کا رسول قمیض اتار کے اپنے غلام کو بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے جب پشت انور عکاشہ کی طرف کی، عکاشہ نے پشت انور کو دیکھا، اس کے ہاتھ کانپے تو کہنے لگا آقا آقا یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں، آقا یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں، گستاخی اس طرح کی اگر میں کبھی کروں۔ لب پشت پاک، لب رکھ کے پشت پاک پر کہنے لگا وہ یوں میں نے تو چومنا تھا نبوت کی مہر کو، میں نے تو چومنا تھا نبوت کی مہر کو۔ حضور وہ تو جب آپ نے کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں نے کہا کہ میں کسی بہانے حضور کی مہر نبوت چوم لوں تاکہ جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے، میں نے اس ترکیب سے سرکار کی مہر نبوت چومی ہے۔ تو یہ حضور کی تعلیم رحمت، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ، سرکار دو عالم سر انور سے لے کے پائے مبارک تک رحمت ہی رحمت۔ حضور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ عمرہ فرمایا اور جب حجامت کرائی حضور علیہ السلام نے تو حضور کے سر انور کا ایک بال میرے حصے میں آیا، وہ بال فرماتے ہیں فجعلتها فی مقدم القلنسوا، وہ بال میں نے اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا، ٹوپی کے اندر رکھ لیا۔ فرماتے ہیں فما شہدت فی قتال الا ونصر بی، فرماتے ہیں اس بال کی برکت سے میں جس جہاد میں بھی گیا اس بال کی برکت سے فتح و نصرت نے میرے قدم چومے، یہ اس بال کی برکت تھی۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں جن کے بالوں کی برکت سے نصرت ملے، جن کے بالوں کی برکت سے نصرت ملے، ایسے بالوں
کی برکت پہ لاکھوں سلام کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں مہینہ ربیع الاول شریف کا حضور پر سلام پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضور کا بال مبارک رحمت کے ٹوپی میں آیا فتح و نصرت نے قدم چوم لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے کا یہ ماتھا مبارک یہ پیشانی مبارک حدیث سنا رہا ہوں میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے میں کوئی ایسی بات نہ کروں گا جو میں نے پڑھی نہ ہو خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے ہر وقت جھگڑتی رہتی ہر وقت مجھ سے دنگا فساد کرتی رہتی ہے کبھی پیار سے بات کرتی ہی نہیں میں کیا کروں حضور نے فرمایا اسے بلاؤ چنانچہ وہ صحابی اپنی بیوی کو لے آیا حدیث کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا کہ ادنی منی رؤوسکما اے میاں بیوی دونوں اپنے سر میرے قریب لاؤ دونوں میاں بیوی نے اپنے سر حضور کے قریب لائے فضم جبینہ بجبینہما حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنا یہ ماتھا رحمت کی پیشانی ان دونوں میاں بیوی کی پیشانیوں پر یوں رکھ دی فرماتے ہیں وہ صحابی حضور کی رحمت والی پیشانی میری پیشانی اور میری بیوی کی پیشانی پر جو رکھی گئی فرماتے ہیں وہ رحمت والی پیشانی جس پر رکھی گئی میری بیوی کے دل میں میرا اتنا پیار ہو گیا کہ میری بیوی پھر مجھ سے کبھی لڑی نہیں جھگڑی نہیں اور کہنے لگی خدا جانے حضور نے کیا کر دیا ہے جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین ہی نہیں آتا یہ حضور کی رحمت بھری پیشانی جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ ابرو مبارک بھی رحمت یہ ابرو یہ جو ابرو ہیں یہ بھی رحمت حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں حضور فرماتے ہیں نا مدینۃ العلم میں علم کا شہر ہوں اور علی بابھا علی اس کا دروازہ ہے اللہ حضرت مولا علی کا علم آپ کو حضرت مولا علی کے علم کی ایک بات سناؤں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں حضور کا دور ہے حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں ایک بار جبریل انسانی لباس میں دہقانیوں کے لباس بدوؤں کے لباس میں جبریل مولا علی کے سامنے آیا اور کہنے لگا اے علی میں نے سنا ہے کہ تم باب مدینۃ العلم ہو علم کے شہر کے دروازے ہو تمہیں سنا ہے بہت علم ہے اگر اتنے بڑے عالم ہو تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے اور وہ خود جبریل تھا دہقانیوں کے لباس میں جبریل کہاں ہے حضرت مولا علی نے آنکھیں بند کی یوں نظر سر انور جھکایا پھر یوں سر انور اٹھایا پھر یوں دائیں طرف کیا پھر بائیں طرف کیا اور آنکھیں کھول کے کہنے لگے او میاں بدو میں نے تحت الثری تک نظر دوڑائی اور عرش تک نظر دوڑائی جنوب و شمال مشرق و مغرب تک نظر دوڑائی جبریل کہیں نظر نہیں آیا آخر کہیں وہ گم تو نہیں ہو گیا میرا علم یہ کہتا ہے تم خود جبریل ہو تم خود جبریل ہو اور سنا لو اور جس کے غلام کا اتنا علم ہو اس آقا کے علم کا کوئی کنارہ ہوگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا رسول اعظم ہمارا فاروق اعظم ہمارا غوث اعظم اور میاں ہمارا امام اعظم ہماری جماعت سواد اعظم بڑی جماعت اہل سنت و جماعت کی بڑی جماعت ہے یہ جناب جو بسوں میں جگہ نہیں ملتی تمہاری وجہ سے ٹرینوں میں جگہ نہیں ملتی تمہاری وجہ سے شہروں میں مکان جو کرائے پر نہیں ملتے تمہاری وجہ سے تم بڑی جماعت ہے اہل سنت و جماعت یہ بہت بڑی جماعت ہے ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تم میں بے نوازی بہت ہے ہم مانتے ہیں کیوں ہم بڑے جو کداور جوان ہو جو بہت تن من جوان ہو کداور نوجوان ہو اس کی ہر چیز بڑی اس کی انگلیاں بھی بڑی اس کے ہاتھ بھی بڑے اس کی رانیں بھی بڑی اس کا ماتھا بھی بڑا اس کی آنکھیں بھی بڑی اور جو ہوئی ٹھیک نا اس کی ہر چیز چھوٹی ہم بڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم میں بے نمازی بہت ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پر تانا نہیں کرنے والا تم اپنے نمازی نکالو ہم اپنے نمازی نکالتے ہیں تمہارے نمازیوں سے ہمارے نمازی زیادہ تم اپنے بے نمازی نکالو ہم اپنے بے نمازی نکالتے ہیں تمہارے بے نمازیوں سے ہمارے بے نمازی زیادہ
تم اپنے شریف آدمی نکالو، ہم اپنے شریف آدمی نکالتے ہیں، تمہارے شریفوں سے ہمارے شریف سے زیادہ، تم اپنے لچے نکالو، ہم اپنے لچے نکالتے ہیں، تمہارے لچوں سے ہمارے لچے زیادہ، کیونکہ بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے۔ ہماری جماعت سواد اعظم ہے۔ حضور نبی کا یاد رکھو، حضور نبی یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سرکار دو عالم نے، قیامت کے دن مشکات کی حدیث ہے 120 صفحے ہوں گی تمام نبیوں کی امتوں کی، 120 صفحے۔ حضور فرماتے ہیں 120 صفحے تمام نبیوں کی امتوں کی ہوگی، 40 صفحے مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، 40 صفحے تو ان تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور باقی 80 صفحے میں تنہا میری امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ فرماتے ہیں میری امت کی 80 صفحے ہوں گی، اور یہ سوال یار میں ہمیں نے پوری کرنی ہے نا۔ یہ جلوس نکالنے والے، گیارہویں دینے والے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، اگر یہ ان صفوں میں نہ آئے تو یہ 80 صفحے کون پوری کرے گا؟ 80 صفحے یہی پوری کریں گے۔ سوال اعظم ہمارا فاروق اعظم، ہمارا غوث اعظم، ہمارا امام اعظم، ہماری جماعت سواد اعظم، عظمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں رکھی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مولا علی، میں علم بتا رہا ہوں ان پاک لوگوں کا، مولا علی کا علم آپ نے سنا، فاروق اعظم کا دور ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات لکھی، فرماتے ہیں مولا علی نے خواب دیکھا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے اور حضور علیہ السلام جماعت کرا رہے، خواب میں بڑے خوش ہوئے مولا علی کہ مدت کے بعد حضور کے پیچھے اقتداء نصیب ہوئی، خواب میں حضور کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ جب سلام پھیرا حضور نے خواب ہی میں، تو سلام پھیر کے ایک دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کے حضور بیٹھ گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا ہدیتاً، اور عرض کی حضور یہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، تناول فرمائیے۔ حضور نے کھجوروں کا ٹوکرا قبول فرما لیا اور وہ کھجوریں تقسیم کی دوستوں میں۔ مولا علی فرماتے ہیں سب سے پہلے حضور نے کھجور مجھے دی، بڑا مزہ آیا، اور کھجوریں حضور نے تقسیم کر دیں یاروں میں۔ دل چاہا کہ حضور ایک کھجور مجھے اور دیں، لیکن میں دوسری کھجور لے نہ سکا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میں تھا اور میرا بستر تھا، میں رویا اور دعا میں نے کی کہ خدا اللہ یہ خواب قیامت تک لمبی ہو جاتی تو ٹھیک تھی۔ بہرحال فرماتے ہیں میں نے اٹھا، اب تعبیر لگی ہے پوری ہونے، میں اٹھا تو دیکھا فجر کی نماز کا وقت تھا، دوڑا میں گیا، مسجد نبی میں جماعت ہو رہی تھی، رات کو خواب میں تو حضور جماعت کرا رہے تھے، دن کو میں نے دیکھا حضرت فاروق اعظم جماعت کرا رہے، اور میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فاروق اعظم نے سلام پھیر کے اسی دیوار سے تکیہ لگا لیا جس سے رات کو حضور نے تکیہ لگایا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اسی طرح سارے دوست بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ویسے ہی ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، حضرت عمر کے آگے پیش کیا، حضرت عمر نے کھجوریں لے کے بانٹنا شروع کی، تو سب سے پہلے حضرت عمر نے بھی کھجور مجھے کو دی۔ تو یہاں تو اپنے دوست تھے، میں نے کہا عمر ایک کھجور مجھے اور دو، تو حضرت عمر کان میں کہنے لگے اگر رات کو حضور نے دوسری دے دی ہوتی تو ہم بھی دے دیتے، حضور نے دی ہوتی تو ہم بھی دیتے معلوم ہوا یہ لوگ ہیں جو حضور کے قدموں میں رہنے والے ہیں، ان سے کوئی چیز غائب و پنہاں نہیں، اور حضور کی نظروں سے کوئی چیز غائب کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنا علم آیا کیسے؟ مولا علی فرماتے ہیں لما غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے حضور کو غسل دیا، فاجتمع الماء فی جفونہ، کچھ پانی کے قطرات ان بھووں میں رہ گئے۔ فرماتے ہیں فقبلت جبینہ، حضور کا میں نے ماتھا چوما، فرفعت ذلک الماء بلسانی، چومتے ہوئے ان بھووں میں سے میں نے قطرات پانی کے چوس لیے۔ فرماتے ہیں وہ دو قطرات میرے سینے میں کیا گئے، سمندر علم کا میرے سینے میں بہنے لگا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھووں کی لطافت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام۔ حضور علیہ السلام کی یہ ابرو مبارک بھی رحمت، حضور کا لعاب دہن شریف، لعاب دہن شریف حدیث خصائص کبریٰ کی، مدینہ منورہ کے قریب ایک کنواں ہے، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بڑا کڑوا تھا۔ تو حضور وہاں جس وقت وہاں گاؤں میں گئے تو گاؤں والے آئے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے کنویں کا پانی بڑا کڑوا ہے،
یا رسول اللہ دعا فرمائیے. حضور میں چلو مجھے کنویں پر لے چلو. وہ گاؤں والے حضور کو کنویں پر لے آئے. حدیث میں آتا ہے فتفل فی، حضور نے اس میں تھوکا. فرمایا میں اس کنویں کا نام رکھتا ہوں نعمان، اچھے پانی والا کنواں، اس کا نام میں رکھتا ہوں نعمان. فوراً جبریل امین آئے، آگے کہنے لگے اللہ فرماتا ہے غیرت اسمہ فغیرنا طعمہ. یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے تو نے اس کا نام بدلا، ہم نے تیرے تھوک مبارک کی برکت سے اس کا مزہ بھی بدل دیا. فرماتے ہیں وہ کنواں شیریں ہو گیا، تلخی اس کی جاتی رہی. اللہ اکبر. حضور نبی کریم علیہ السلام جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، اس زلال حلاوت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں جنگ خندق میں حضور علیہ السلام 1500 صحابہ کے ساتھ خود پھاوڑا اپنے ہاتھ میں لے کے خندق کھود رہے ہیں. حضور نے ہمیں بتایا کہ تم اگر افسر ہو جاؤ، بڑے آدمی ہو جاؤ تو اپنا کام خود کیا کرو. یہ نہیں کہ ہر کام کے لیے ضرور ملازم ہی رکھنا پڑے. آج کل کا طبقہ ہے نا ماڈرن طبقہ، بوٹوں کا تسمہ کھولنے کے لیے الگ ملازم ہے، کار صاف کرنے کے لیے الگ ملازم ہے، ہزاروں ملازم رکھ چھوڑے ہیں. حضور کی تعلیم رحمت کو دیکھو، ساری کائنات کے حاکم ہیں لیکن اپنے کمرے میں خود جھاڑو دے لیتے ہیں. سرکار دو عالم اپنا کپڑا خود سی لیتے ہیں. ایک بار اپنی نالین اقدس کو حضور خود گانٹھ رہے تھے، خود اپنا سی رہے تھے اپنی جوتا مبارک کو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بندے جب موجود ہیں تکلیف کیوں آقا کریں، تو ہماری زندگی پر ہم اگر دیکھا کریں. یا رسول اللہ ہم جو غلام ہیں موجود ہیں، بندے جو موجود ہیں، ہمیں فرمائیے ہم سی دیں تو ہماری زندگی پہ ہم اگر دیکھا کریں. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، پر میں تمہیں بتاؤں کہ میں اپنے ہاتھوں سے جوتا کیوں سی رہا ہوں. فرماتے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے یہ کار، اس لیے میں کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے یہ کار کہ انہیں نظر حقارت سے نہ دیکھیں مالدار. فرماتے ہیں میری امت میں کئی موچی ہوں گے، کئی غریب آدمی ہوں گے جن کا پیشہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے جوتے گانٹھ کے وہ اپنے پیٹ کے لیے روٹی کمایا کرے. میں خود اپنے ہاتھ سے جوتا سی کے ان کے لیے سنت چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ کوئی امیر آدمی کسی موچی کو حقارت سے نہ دیکھے. یہ حضور علیہ السلام کی رحمت بھری تعلیم، اور مسلمانوں کا بھی حضور کی تعلیم پر تم عمل کرو. حضور کا اشارہ یسلم الراکب علی الماشی، جو گھوڑے سوار ہے، جو کار پر سوار ہے، جو اسکوٹر پر سوار ہے، حضور فرماتے ہیں وہ میرا امتی جو کار پر جا رہا ہے، وہ میرا امتی جو پیدل چل رہا ہے، کار والا پیدل کو پہلے السلام علیکم کہے. حضور فرماتے ہیں اس امیر کی عمارت کا سر خم کیا اور اس غریب کا سر بلند کیا. حضور کی تعلیم رحمت کو کبھی اپناؤ. یہ جھگڑے جاتے السلام علیکم وعلیکم السلام، حضور کی تعلیم رحمت ہے. سرکار فرماتے ہیں وقت السلام، مسلمانوں ایک دوسرے کو السلام علیکم کثرت سے کہا کرو. السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر میری طرف سے بھائی جان سلامتی ہو. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں، تجھ سے نہ کبھی لڑوں گا، نہ کبھی جھگڑوں گا، نہ تم سے کبھی مقدمہ بازی کروں گا. تمہاری بہن میری بہن، تمہاری عزت میری عزت. السلام علیکم، میری طرف سے گارنٹی ہے سلامتی کی، میری طرف سے مامون ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ. شریعت کہتی ہے دوسرا بھائی کہے وعلیکم السلام. بھائی جب تم گارنٹی دیتے ہو نہ لڑو گے نہ جھگڑو گے، میری عزت کو اپنی عزت سمجھو گے، تو میری طرف سے تمہیں گارنٹی ہو سلامتی کی. دونوں وعدہ کرتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام میں وعدہ ہوتا ہے کہ نہ کبھی لڑیں گے، نہ کبھی جھگڑیں گے، نہ کبھی مقدمہ بازی کریں گے. اور جب وعدہ پکا کرنا ہو تو ہمارے یہاں دستور ہے لا بھائی ہاتھ پر ہاتھ پھینکو. یوں ہاتھ پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے وعدہ پکا ہو گیا. شریعت بھی کہتی ہے کہ پھر مصافحہ کر کے یہ وعدہ پکا کرو کہ بھائی بھائی بن کے رہو گے، کبھی لڑو جھگڑو گے نہیں. کبھی السلام علیکم پر تم صحیح معنی پر عمل کرنا شروع کر دو، تمام لڑائیاں ختم ہو جائیں، تمام جھگڑے ختم ہو جائیں. حضور کی تعلیم رحمت کو ابھی پر تم نے السلام علیکم کو ہی چھوڑ دیا ہے. میں نے دیکھا ہے السلام علیکم، اگلا بھی کہتا ہے السلام علیکم،
اور کئی تو کوئی ہیلو ہیلو کہنا شروع کر دیتے, کوئی بائی بائی کہنا شروع کر دیتا ہے, کوئی جناب یوں کہتا ہے آداب, دوسرا کہتا ہے آداب, وہ کہتا ہے میری قسمت پھوٹ گئی, وہ کہتا ہے میرا بھی کچھ نہیں رہا. یاد رکھو سنت یہ ہے, سنت کو اپناؤ. حضور کا ارشاد ہے بھائی بھائی ملو السلام علیکم, دوسرا کہے وعلیکم السلام. خدا کی قسم حضور کے ارشادات پر عمل کرو, تمام جھگڑے ختم ہو جائیں, تمام لڑائیاں ختم ہو جائیں, تمام فسادات ختم ہو جائیں. اللہ کرے مجھے اور آپ کو خدا توفیق دے کہ حضور کی تعلیمات رحمت پر ہم عمل کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور ارشاد سناؤں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار دو عالم, تو میں عرض کر رہا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کے بیوی سے کہا, مشکات کی حدیث, جابر نے بیوی سے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے, حضور کے شگم انور پر پتھر بندھا ہوا ہے اور حضور نے غالباً کھانا کھانا ہے, تو گھر میں اگر کوئی کھانا وانا موجود ہو, کوئی آٹا ہو, روٹیاں پکاؤ, کوئی گوشت ہو, گوشت پکاؤ, میں حضور کی دعوت کہہ کے ہم. بیوی نے کہا تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا گوشت ہے, صرف 4 آدمیوں کا کھانا کہہ کے آئیے. 4 سے زیادہ میرے پاس روٹیاں 4 آدمیوں سے زیادہ نہیں پک سکیں گی, اتنا آٹا نہیں, اتنا گوشت نہیں ہے. تو جابر نے کہا وہاں 1500 آدمی. بیوی نے کہا حضور کے کان میں جا کے کہنا کہ حضور آپ 3 آدمی ساتھ لے آئیں, 4 آدمی ہمارے یہاں بیٹھ کے کھانا کھا جائیں. چنانچہ حضرت جابر گئے, بیوی نے گوشت پکانا شروع کیا, 4 آدمیوں کے لیے روٹیاں پکانا شروع کی. جابر نے حضور کے کان میں آ کے عرض کی حضور 4 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے, آپ 3 آدمی چن لیں اس مجمع سے اور ہمارے ہاں آ کے تو دعوت کھا جائیں, کھانا کھا جائیں. حضور نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا میرے غلاموں, میرے صحابیوں, چلو چلو چھٹی کرو, سارے میرے ساتھ چلو, جابر کے ہاں چل کے کھانا کھائیں. 1500 آدمی. جابر کے تو طوطے اڑ گئے کہ لو بھائی 1500 آدمی. حضور نے سب کو کہہ دیا میں نے تو 4 کا کہا تھا. بڑے حیران پریشان گھر لوٹے اور رستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے گھر میں تو موجود ہے 2-4 کا کھانا, ہمارے گھر میں تو موجود ہے 2-4 کا کھانا, کہاں سے لائیں گے ہم لشکر جرار کا کھانا, یہ اتنے بڑے لشکر کا کھانا کہاں سے لائیں گے. بڑے حیران پریشان گھر آئے. بیوی نے کہا بڑے حیران پریشان آپ آئے ہیں, حضور نے دعوت مانی نہیں. کہنے لگے تم کہتے ہو مانی نہیں, وہ سارا لشکر آ رہا ہے. ہاں تو کہنے لگی آپ نے کان میں کہنا تھا نا. کہنے لگے خدا کی قسم میں نے تو کان میں کہا, حضور نے خود سب کو کہہ دیا. سبحان اللہ, ان کا ایمان دیکھو. وہ بیوی ان کی بولی ہمیں اس کی نہیں پرواہ جو لشکر سارا آئے گا, ہمیں اس کی نہیں پرواہ جو لشکر سارا آئے گا, وہی کھانا کھلا لے گا جو لشکر لے کے آئے گا. کہنے لگی کوئی غم نہ کرو, ہم 4 کے ذمہ دار ہیں, باقی سارے لشکر کو بلانے والا وہ احمد مختار ہے, وہ جانے اور اس کا کام جانے. حضور تشریف لائے, حدیث کھول کے دیکھ لو. حضور نے کہا کہ جابر گھبراؤ مت, یہ 1500 آدمی بٹھاؤ اور جہاں روٹیاں پک رہی ہیں, جہاں گوشت پک رہا ہے وہاں مجھے لے چلو. حضور وہاں آئے, فتفل فیہ, ہنڈیا میں تھوکا, حضور نے تھوکا اور آٹے پر سے دسترخوان اٹھایا, فتفل فیہ, تھوکا. فرمایا میرا تھوک اس آٹے میں مل گیا ہے, ہنڈیا میں مل گئی ہے, تھوک مل گیا ہے, اب میرے تھوک کی برکت سے ہزاروں آدمی کھا جائیں گے, نہ کوئی روٹی ختم ہوگی نہ کوئی بوٹی ختم ہوگی. چنانچہ 1500 آدمی کھا کے اٹھا حضور کی تھوک مبارک کی برکت سے, رحمت سے. اور پھر ذرا غور تو کیجیے, آج آپ بھی بھلا اپنے گھر میں پکتی ہوئی ہنڈیا میں تھوک کے تو دیکھیے. آپ کی بیوی کہے گی تیرا بیڑا کر کے مننے کے ابا تم نے یہ کیا کیا, یہ ہنڈیا آپ کتے کے آگے ڈالو. سوچو تم وہ ہو, تم تھوکو, تمہارے تھوک والا سالن تمہاری بیوی بھی نہ کھائے, حضور تھوکے کھا لشکر سیر ہو کے